میرے شوہر عوامی طور پر سلفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نجی طور پر یعنی گھر میں اور اس پر عمل نہیں کرتے، کیا وہ منافق ہیں؟ منافق نہیں کہا جائے گا، سست کہا جائے گا، یا یہ کہ وہ کم عمل ہیں، لیکن اگر واقعی صلاۃ بھی چھوڑ رہے ہیں اور دوسری سنت پیارا رسول کی ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں یہ سنت رسول ہے لیکن اس کے خلاف کرتے ہیں، تو گویا جھوٹ بول رہے ہیں۔ جانتے ہیں آپ کہ منافق کی نشانی ہے جھوٹ بولنا بھی، اذا حدث کذب، عملی طور پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور ظاہری طور پر بھی گویا کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے، لوگوں کو حکم دیتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ کیوں ایسا تم کرتے ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے اوپر اس کو چسپاں نہیں کرتے اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن منافق نہیں ہوگا پورے طور پہ جب تک کفر کا ان کے وہ دل میں اور وہ اعتراف یا کوئی ایسی چیز، اب اس زمانے میں تو وہی نہیں رہ گئی ہے، لیکن اگر وہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ کافر ہے تو منافقت اس طرح ہم نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب قصہ سنا تھے، ان کے ساتھ کا ہے ہوا ہے قصہ، وہ شنقیط میں گئے، شنقیط علاقے میں گئے تو وہاں الحمدللہ بہت سے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں، دین پر ہیں، لیکن ان کے بہت سے لوگوں کے اندر مالکی مذہب کا تعصب ہے اور اسی کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم اور زبان عربی کی تعلیم بہت اونچے انداز پہ ان کے چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں، جس کو محور کہا جاتا ہے، محاور، تو کہتے ہیں اس میں کوئی برطانیہ سے آیا ہوا کوئی گورا تھا، انگریز، وہ آیا تھا تھیسس لکھنے، امریکہ کا تھیسس اپنے تیار کرنے کے لیے اس کے بارے میں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کس انداز سے قرآن اور آیت میں کرتے ہیں، اپنی کوئی ڈگری لینے کے لیے، یعنی علوم شرق میں استرشاق کہتے ہیں، علوم شرق یعنی قرآن حدیث اور مسلمانوں کے علوم کے بارے میں آیا بہرحال، تو وہ اتنا اس میں گھل مل گیا، باقاعدہ قرآن پورا یاد کیا، اسی طرح ورش کی قرآت پوری یاد کر لی اچھی طرح، اچھے سے اچھے انداز سے، اور شیخ کبھی ان کو نماز کے لیے بھی آگے بڑھاتے تھے، نماز بھی پڑھاتا تھا، اور اس کے بعد بہت دنوں کے بعد جب فارغ ہو کے گیا اپنے مہم سے، تو وہاں سے اس نے خط لکھا شکریہ کا، اور کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے بڑی عزت دی اور ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے بہت احسان کیا، ہم نے ڈگری لے لی ہے یا ڈگری ہماری مکمل ہونے والی ہے، لیکن ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ آپ کے مذہب میں مختصر خلیل جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی کافر نے تمہیں صلاۃ پڑھائی ہے، ولو بعد میں بھی ظاہر ہوا کہ وہ کافر تھا، تو نمازوں کو دہرانا ہوگا، تو جتنی نمازیں میرے پیچھے تم لوگوں نے پڑھی اس کو دہراؤ، اللہ المستعان۔ تو یہ چیزیں ہوتی، یہ تو خالص نفاق ہو گیا کہ ظاہر کچھ کیا اور باطن میں تو اس طرح کا، اگر ظاہر ہے شوہر تو ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، ان کے ذریعے سستی یا غلطی آہستہ ان کو سمجھانا چاہیے۔ الحمدللہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ میری بیٹیوں کی شادی کا بہترین وقت ہے، لیکن میرے شوہر اس کے بارے میں کم سے کم پریشان ہیں اور انہیں کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، نہیں بھائی ہونا یہ چاہیے، آپ سمجھائیں کہ بچیاں جائیں جہاں، اور ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو بہت بڑا مالدار نہ ہو، جو آزاد ہو دین ایمان سے ہر اعتبار سے، جیسے ہمارے شیخ کہتے تھے کہ شیخ شنقیطی کہتے تھے فلان عفیف الجبہ نظیف الوجہ، عفیف الجبہ کے معنی سجدہ بھی نہیں کرتا، نظیف الوجہ معنی داڑھی وغیرہ صاف کی ہوتا ہے، نہ ایسا نہ ڈھونڈیں، یا بہت بڑا مالدار نہ ڈھونڈیں، آپ ایک نیک آدمی کو ڈھونڈیں جو انشاءاللہ جس کے بارے میں پتہ لگا لیں، اس میں بھی بہت سے ہو سکتے ہیں شبہے کے، لیکن یہ کی کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ خود کھائے گا کھلائے گا، اور لڑکیوں کو کام میں مشغول کر کے ان کی فطرت کو مت بگاڑیے، ان کی فطرت کو مت بگاڑیے، قوم کی وہ ماں ہے پوری، انہی کے ہاتھوں میں، مرد اتنا محنت نہیں کر سکتا ان کی پرورش میں، انہی کے ہاتھوں میں قوم کے بچوں کی پرورش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر وہ بگڑ گئیں دنیا جانتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین، میں نے بعد اللہ نے مثال دیا ہے کہ کافروں کی
کہ وہ جو ہے نے ان کی حضرت نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی نبیوں کے نیچے تھی، لیکن چونکہ کفر انہوں نے کیا اس کی بنا پر وہ گمراہ ہوئیں، ہلاک ہوئیں۔ ان کے بچے بھی جیسے نوح علیہ السلام کے بچے انہی کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ تو بچے ماں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، تربیت ان کے ہاتھ میں بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ وضرب الذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مومنوں کا یہی ہے کہ ہمیشہ جنت اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کی طلب میں رہتے ہیں۔ تو بہرحال بچے بڑے ہو گئے ہیں، ہماری بھی نصیحت ہے، آپ بھی ان کو نصیحت کیجیے اور ڈھونڈیے۔ عورتیں ہی زیادہ بچیوں یا بچوں کی شادی میں محنت کر پاتی ہیں، عورتوں سے مل ملا کر کے باتیں کر کے، اور کچھ بھائی کوئی نیک لڑکا ہو تو بتاؤ، کسی عالم سے محلے کے پوچھئے، یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آسان کرے، وہ انہیں کام کی ترغیب دیتے ہیں، غلط ہے پورے طور پر، ان کو شادی کر دیں، اس کے بعد وہ اگر غیر خلوت کے پردے کے ساتھ کام کر سکتی ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اب میری بیٹیاں کام کر رہی ہیں، اب وہ تنخواہ مانگ رہا ہے، اور یہ میری بیٹیوں کو ذہنی طور پر پریشان کر رہا ہے، جبکہ وہ اپنے دن کا بیشتر حصہ سو کر گزارتا ہے۔ میں نے ہمیشہ انہیں صبر کی تلقین کی اور اللہ کے رسی کو تھامنے کو کہا ہے۔ وہ ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، دیندار مردوں کو میری بیٹیوں کے لیے ٹھکراتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ میری بیٹیوں کے لیے کون ہوگی سمجھا جائے گا؟ میرے شوہر کا کوئی بھائی اور ان کی والد۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نہیں، باپ ہیں تو باپ ہی رہیں گے، اگر کافر نہیں ہیں، لیکن ان کے بھائیوں کو، یعنی اپنے دیوروں کو یا اپنے لڑکیوں کے چچاؤں یا ماموں وغیرہ کو کہیے کہ ان کو گھیریں اور سمجھائیں، سمجھا کر کے کہیں کہ نہیں یہ آدمی اچھا ہے، ان کو ایک دم اکیلا مت چھوڑیے اور خود اپنا نہ ایسا کریں کہ نہیں اس سے ہم شادی کر دیں گے یا کسی کو بلا کر کے۔ نہیں، اصل ولی وہی ہے۔ اگر وہ انکار کر رہے ہیں، برے آدمی سے نکاح کرانا چاہتے ہیں جو نماز روزہ کچھ نہیں کرتا ہے، اور آپ اور دوسرے لوگ چاہتے ہیں، لڑکی خود چاہتی ہے کہ اپنے ایک آدمی سے، تو پھر کسی دوسرے کو ولی السلطان۔ مشکل یہ ہے کہ اسلامی ملک میں اگر اختلاف ہو تو پیارے رسول نے فرمایا السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان حکومت یا حکومت کے آدمی، خلیفہ وقت یا ان کا آدمی یعنی قاضی جا کر کے وہ کہہ سکتی، وہ نکاح کر سکتے ہیں، وہ ولی بن کر کے۔ یہ شکل ہے بہرحال، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور کیوں نہیں ان کو غیرت آتی کہ ہماری بچیاں جو ہیں باہر کام کر رہی ہیں لوگوں کے اندر، اور پھر ان کی زندگی اور ان کی جو زندگی خاص وقت کی ہے جس میں شادی ضروری ہوتی، وہ ضائع ہو رہی ہے۔ سمجھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ میری بیٹیوں کے لیے کون ولی ہو سکتا ہے؟ ولی وہی ہوں گے، لیکن اگر واقعی وہ بے پرواہی کر رہے ہیں تو پھر علماء سے پوچھ کر کے وہاں دیکھیے کون ہو سکتا ہے انشاءاللہ ان کے لیے، ان کے یعنی چچا اور دوسرے انشاءاللہ ان کو بنا دیا جائے۔ لڑکی بھی بڑی ہو گئی ہے، ان کو وکیل بنا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور ہمیں ان حالات کے ساتھ کیسے آگے بڑھنا ہے؟ آپ صبر کریں انشاءاللہ، صبر کے ساتھ۔ اب دیکھیے آپ کہیں گے کہ نہیں ہم طلاق لے لیں گے تو آپ دور ہو جائیں گے بچوں کے بارے میں، بچے کچھ ہو سکتا ہے باپ ہی کی رائے پر ہو، ماں دور ہو جائے گی تو بچوں کو بھی موقع مل جائے گا باپ کے راستے پہ چلنے کا، اور اللہ باپ کو بھی ہدایت دے، بچوں کو بھی ہدایت دے۔ تو آپ دور ہونے کی کوشش نہ کریں، الحمدللہ آپ کریں میرے بیٹے اور بیٹیاں، تو اب اس عمر میں آپ دور ہونے کی کوشش نہ کریں، صبر کریں انشاءاللہ، جس طرح اور امت کی، اور خود قرآن میں فرمایا ہے کہ فرعون کی بیوی نے صبر کر کے اللہ سے دعا کیا، اس کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور ہمیں حالات کیا اس شخص کے لیے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ اس پر بہت قرض ہے۔ دیکھیے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، کفر ان کے اوپر ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کافر ہیں، تب تو نماز پڑھنا، جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ البتہ قرض کی صورت میں اچھے علماء جو ہیں جن کی ایک بڑی شان ہوتی ہے، جن کی دعاؤں کی امید ہوتی ہے، وہ اگر نہ پڑھیں اس معنی میں جس طرح پیارے رسول نے چھوڑا تھا قرض والے پر، نماز چھوڑ دی تھی قرض والے کی یا جس نے قرض لیا تھا، تو پھر یہ چیز جائز ہوگی، ورنہ عام لوگوں کو جنازے کی نماز پڑھ کر کے مسلمانوں کو قبرستان میں غسل کفن دے کر کے ان کو دفن کرنا ہے۔ کیا ہم اس کے خلاف دعا کر سکتے؟ نہیں۔ دعا کرنے کے بجائے بد دعا، خلاف دعا نہیں، جس کو بد دعا کہتے ہیں، بد دعا کرنے کے بجائے دعا کر دیجئے، ہو سکتا ہے قبولیت کی ساعت ہو،
قبولیت کی گھڑی ہو اور ان کے لیے قبول ہو جائے تو دعا کیجیے۔ پیارا رسول بھی مار کھا کر کے اپنے مخالفین کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اہد قلبی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت، کیا میں اسے اللہ اور بچوں کے خاطر طلاق دوں؟ آپ تو طلاق کے مالک نہیں ہیں، طلاق طلب کرنے کے مالک ہیں، طلب کر سکتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں طلاق نہیں دیں گے تو خلا، لیکن یہ ہے کہ نہیں، آپ دور، اگر واقعی بچے بچیوں کی شادی ہو لے رہی ہے، بچے بچیاں اپنے اچھے راہ پر ہیں، آپ کو اطمینان ہے اور شوہر اسی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، تو پھر آپ انشاءاللہ طلاق لے سکتی ہیں ان سے دور رہ کر کے، تاکہ آپ کی دنیا اور دین آپ کا محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔